اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق لکم من انفسکم ازواجا لیسکنوا الیہا۔ خداوند عالم اپنی حکیم کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنے ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں خلق کی تاکہ تم ان سے آرام و سکون حاصل کرو۔ جعل خلقہ یعنی خلق کیا ہے، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تم ہی میں سے، یعنی تم ہی میں سے کچھ تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے کیا سکون حاصل کر سکو۔ تو ایک اور جگہ خداوند عالم فرماتا ہے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اور خداوند عالم نے تمہارے لیے بیوی بنائی تاکہ تم ان سے آرام اور سکون حاصل کرو۔ تو گویا آج ہمارا موضوع ہے اپنی فیملی کے ساتھ نیکی کرنا۔ تو اپنی فیملی میں کون ہے؟ ایک خود انسان کی ذات ہے جس نے نیکی کرنی ہے، دوسری اس کی بیوی ہے، اور اس کے بعد اولاد ہے، اور اولاد میں ہے بیٹیاں اور بیٹے۔ تو اپنی فیملی کے ساتھ نیکی کرنے کی عظمت، ثواب اور اہمیت کتنی ہے، اس کے بارے میں عرض کروں۔ تو میں نے قرآن پاک کی 2 آیات پڑھی جن میں دونوں میں فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے بیویاں خلق کی تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہوتا ہے، اور جو اپنے اور اپنے اہل و عیال یعنی فیملی کے لیے یعنی بیوی بچوں کے لیے خرچ کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اس پر خرچ کرے، تو اس شخص کو اس کے لیے صدقہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین افراد وہ ہیں جو اہل خانہ کے لیے اچھے ہیں۔ اہل خانہ سے مراد فیملی کے لیے۔ جو شخص بازار میں جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو روایات میں ہے کہ پھل، سبزی، گوشت یہ لائے تاکہ اس کے ذریعے اولاد، بیوی اور اس شخص کے درمیان محبت کا باعث ہو۔ یہ ایک قسم کا تحفہ ہے، اور تحفہ دینے سے کیا ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو جو شخص بازار سے پھل یا کوئی اور چیز لے کے آتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ضرورت مند کی ضرورت پیدا کر رہا ہے۔ اور جو شخص اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کماتا ہے تو روایات میں ہے کہ وہ راہ خدا میں مجاہد ہے، یعنی فی سبیل اللہ مجاہد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ جب انسان اپنی فیملی کے ساتھ خوشگوار ماحول میں بیٹھے، جیسے کھانا کھانے کے بعد یا چھٹی والے دن اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوشگوار ماحول میں بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ بیٹھنا
اعتکاف کے برابر کا ثواب لکھتا ہے، یعنی جتنا ثواب اعتکاف کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ثواب ان کو ملے گا جو ایک خوشگوار اور خوش اخلاقی سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی بیر بازار میں جاؤ تو پھل اور گوشت لے آؤ، اور اسی طرح جب جمعے کو جائے آدمی تو بھی اپنی بیوی بچوں کو کوئی چیز لے آئے۔ اصل میں ہدیہ دینا چاہے اپنی فیملی کے لیے ہو یا دوسروں کے لیے ہو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ میری محبت ہو تو آپ اس کو ہدیہ دیں، اور ہدیہ بھی قربتاً اللہ دیں، خدا کی خوشنودی کے لیے دیں۔ اس کے بعد خانوادہ یعنی فیملی کی مراقبت، فیملی کی حفاظت، یہ بھی ضروری ہے۔ مرد پر ضروری ہے کہ اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرے۔ خدا فرماتا ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ تو اس کے علاوہ حدیث میں ہے کہ ملعون ملعون من زیا من یعول، ملعون ہے وہ شخص جس نے اہل و عیال کو ضائع کیا، یعنی اہل و عیال کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آیا۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول سعد بن معاذ جب فوت ہوا تو رسول خدا نے غسل، کفن، دفن یہ سارا انتظام کیا، اور اس کے جنازے کے ساتھ ردا کے بغیر تھے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے نہ جوتے پہنے ہیں نہ ردا پہنی ہے اور جنازے کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل کا مجھے حکم ہوا ہے۔ اور پھر قبر کے اندر سعد بن معاذ کی میت کو پہلے دائیں طرف پکڑا، پھر بائیں طرف سے پکڑا۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، یہ جبرائیل ہے جس کے قبضے میں میرے ہاتھ ہیں، جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح میں انجام دیتا ہوں۔ تو جب دفن کرنے کے بعد واپس آئے تو کہتے ہیں کہ بہت ہی خوش نصیب ہے سعد بن معاذ کہ جس کی غسل، دفن، جنازہ خود رسول خدا نے شرکت کی۔ تو رسول خدا نے فرمایا اے لوگو، سعد پر قبر میں عذاب ہوگا۔ تو تعجب کیا لوگوں نے کہ اتنا بڑا صحابی اور اس کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے تمام انبیاء کے سردار نے، اور پھر بھی اس پر عذاب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جی اس پر عذاب ہوگا۔ تو لوگوں نے پوچھا جی کیا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس پر عذاب ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بد اخلاق تھا۔ اندازہ لگائیں کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بد اخلاق ہونے کی کتنی سزا ہے، کہ اگر نبی بھی کوئی غسل اور کفن اور جنازہ پڑھے تو پھر بھی قبر کا عذاب ساکت نہیں ہوتا، وہ نہیں ٹل سکتا، وہ آ کے رہتا ہے۔ تو اب بتاؤ ہم آپ لوگ کیسے ہیں؟ اور ہم اپنے گریبان میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بھی اپنے اہل و عیال کے لیے مخلص ہیں یا ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے؟ دیکھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد تمہارے لیے ایک امانت الہی ہے،
اور امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ امانت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے آپ کو اولاد دی تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اولاد کی تربیت کریں۔ اولاد صدقہ جاریہ ہے، جب قیامت تک تمہارے لیے نیکیاں لکھتی جا رہی ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص دنیا سے چلا گیا۔ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے تو اس قبر سے قریب سے گئے تو فرمایا جلدی بھاگو جلدی بھاگو، اصحاب سے فرمایا جلدی بھاگو، تو بھاگ کے چلے گئے۔ لیکن جب سفر سے واپس آئے تو وہی قبر ہے، تو آپ نے کہا رک جاؤ صحابہ رک جاؤ۔ تمام صحابہ رک گئے اور فرمایا اس قبر پر فاتحہ پڑھو۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، جاتے ہوئے آپ اتنا جلدی سے گزرے ہیں اور آج اس کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ ایک گناہ گار شخص تھا جس کا ایک بچہ ہے جو مولوی کے پاس گیا ہے اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، تو خداوند عالم نے اس بچے کی بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس پر عذاب ختم کر دیا، عذاب اس سے ٹل گیا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔